بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بی بی زینب عالیہ یزید کے دربار میں داخل ہوئیں، وہاں بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم پر اور ان کی پاکیزہ اطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ہمارے حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مصروف ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے یہ ڈھیل دی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کی۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دے کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلا بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ جس کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں کہ تو جوانان جنت حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کرتا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو کہ تو نے اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کو زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تحت کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد برے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز آ جاتی، اور میں نے جو کچھ کیا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد زینب نے منہ آسمان کی طرف کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا،
اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر عذاب نازل فرما۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھنونے جرم کی باز پرس کی جائے گی کہ تو نے آل رسول کا خون کیوں بہایا، رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، ان کے ساتھ ظلم کیوں کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔